آج کی جو ایپیسوڈ ہم کر رہے ہیں بیسکلی ہم نے یہ سوچا تھا کہ یار ہم ذرا ول وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا پاکستانی آڈینس، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم کر رہے تھے وہ کافی جنرل باتیں کر رہے تھے، بٹ کیونکہ ہم خود پاکستان سے ہیں اور ہم نے ڈینٹسٹری میں باہر جا کے پوسٹ گریجویشن کی اور چیزیں ایکسپیرئنس کی، تو ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں لوگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کیا چیلنجز ہیں، اور اگر ان کو باہر ایگزیکٹلی. آنا ہے یا کوئی پوسٹ گریجویشن کرنی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے. تو تمہارے ذہن میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو مطلب تم ڈسکس کرنا چاہو؟ میرے ذہن میں کچھ ہیں، لیکن وائی ڈونٹ یو تم اسٹارٹ؟ اسٹارٹ کرو، میں دیکھتا ہوں کہ آف کورس یار ہم دونوں کے ذہن میں بہت باتیں ہیں. اور بیکاز آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ، بہت سارے لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور وہ سوالات پوچھتے ہیں. تو سو بیسکلی دس ویڈیو از ریگارڈنگ دیٹ ایشو کہ جو ہمارے فیلنگ ہے کہ کس طرح ہم انہیں آنسر کرتے ہیں یا کس طرح وہ سوال پوچھیں، اس کے اطراف ہی ہم بات کریں گے آج. ٹھیک ہے. ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وین یو ور گریجویٹنگ ان پاکستان، تو اس وقت تمہاری مطلب کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ تمہیں کیا پتہ تھا باہر جانے کے بارے میں، پوسٹ گریجویشن کے بارے میں، یا ڈینٹسٹری ایز اے کریئر کے بارے میں تمہاری کیا نالج تھی؟ وٹ ڈیڈ یو نو اباؤٹ اٹ؟ آئی تھنک دیٹس اے گڈ کویشچن ٹو اسٹارٹ وتھ، بیکاز پھر آئی تھنک میرے ایکسپیرینس سے کچھ باتیں پتہ چل جائیں گی کہ واٹ دا پرابلم از. یا ٹھیک ہے. جسٹ لائک اینی ادر اسٹوڈنٹ، مجھے بھی اورل میگزیلوفیشل سرجن بننا تھا ابراڈ. ٹھیک ہے. ہر کسی کا ایک ڈریم ہوتا ہے آئی تھنک. تو ایک نمبر ون یہ میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو میگزیلوفیشل سرجن بننا ہے، پاکستان میں نہیں باہر بننا ہے. میرے ساتھ بھی یہی تھا. پتہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. آئی ڈنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. آئی ڈنٹ نو ایون کہ لوگ کر کیسے رہے ہیں، کیسے باہر جا رہے ہیں. میری سرکمسٹانسز تھوڑی سی ڈفرینٹ تھیں. میرے لیے کینیڈا کا ڈور اوپن تھا. سو آئی ہیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کینیڈا اونلی. میں نے کبھی یو کے کا پلان نہیں کیا، آسٹریلیا کا پلان نہیں کیا، یو ایس کا ایک ویک پلان تھا بٹ نیور ورک ٹورڈز اٹ. سو دیٹس وائی آئی واز پریٹی مچ فوکس کہ اچھا ٹھیک ہے کینیڈا کا ہے تو کینیڈا سے کس طرح ڈینٹسٹ بننا ہے یا وہاں پہ کیسے اپنا کریئر اسٹارٹ کرنا ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ. اس وقت تک انٹرنیٹ واز اچھا خاصا انٹرنیٹ میں ڈیٹا ہوتا تھا، لائک یو کوڈ لاگ آن ٹو دا ایس ڈی این فورمز اینڈ ایوری تھنگ. بٹ جہاں تک وہ کینیڈا کا کون سا ایگزام ہے، اے ایف اے ای، ایف کے اے ایف کے اے ایف کے اس وقت یا اسٹارٹ ہوا تھا. وہ 2010 میں واز دا فرسٹ بیچ. سو آئی واز کائنڈ آف لکی، اس وقت نئے نئے لوگ اسٹارٹ کر رہے تھے. سو دیٹس وائی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے مجھے پتہ چل گیا اچھا یہ ہے، سو یو ہیو ٹو اپلائی دس ایئر، یو ہیو ٹو ٹیک دا ٹیسٹ دس ایئر. بٹ نو ون واز دیئر ٹو ہیلپ بیکاز کسی نے پہلے کیا ہی نہیں تھا. نو ون ہیڈ completed this route before. So that was a good thing because then you figure out on your own. ہاں. اسٹوڈنٹ ایس ڈی این بائی دا وے اٹس اسٹوڈنٹ ڈینٹل نیٹورک. اگر لوگوں کو نہیں پتا تو اٹس اے ویری نائس فورم. اس پہ ڈفرینٹ ریزیڈنسیز اور ڈی ڈی ایس اپلیکیشنز اور ڈفرینٹ کنٹریز کے فورمز ہوتے ہیں. سو لاٹ آف پیپل جو کہ ایک جیسی سچویشن میں آ کے اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. سو اٹس سم تھنگ اف یو ڈونٹ نو آپ جوائن کریں اینڈ دین یو کوڈ بینیفٹ فرام دیٹ. اچھا, تو تمہیں نہیں پتا تھا بیسکلی کہ کرنا کیا ہے. سو یو وینٹ ٹو دیئر ویب سائٹ اینڈ یو فالوڈ. ویب سائٹ پہ گیا، پھر وہاں مجھے پتہ چلا اچھا ٹھیک ہے سو دس از دا کلینکل ٹریک، دس از واٹ دے وانٹ. اس میں ان کی کرائٹیریاز ہوتی تھیں کہ آپ یہ ایگزام 3 دفعہ دے سکتے ہیں، اتنے سال میں دینا ہے. دین آئی گاٹ اے پکچر کہ اچھا ٹھیک ہے چلو یہ ہے. پھر اس کے بعد جب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اتنی سکسیس نہیں تھی اس میں، دین آئی لکڈ اراؤنڈ کہ میں جس شہر میں تھا آئی واز ان مونٹریال. سو آئی لکڈ فار آل دا یونیورسٹیز جو مونٹریال میں تھیں. پھر ان کے میں نے پروگرامس چیک کیے کہ ان کی ڈینٹل ویب سائٹ ہے یا نہیں ہے. سب کی تھی. پھر وہاں پتہ چلا اچھا ٹھیک ہے ان کے یہ پروگرامس ہیں، ان کا ایک کلینکل پروگرام ہے، ایک ماسٹرس ہے اور ایک اسپیشلٹی ریلیٹڈ ہے. سو دین آئی گاٹ اے پکچر. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے وائی ناٹ گیٹ ان ٹو دا ماسٹرس پروگرام. پھر میں نے وہاں پہ پوری ایک لسٹ ہوتی تھی فیکلٹی کی، آج تک ہے، اور ان سب کے نام میں نے سلیکٹ کیے. جس سپروائزر کے ٹاپکس تھوڑے انٹرسٹنگ تو ان سب کو ای میل کی. تقریباً 20 لوگوں کو ای میل کی ہوگی، ایک نے جواب دیا تھا. تو ایکچولی 3 نے جواب دیا تھا، 2 نے منع کر دیا تھا اور ایک نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. سو دیٹس ہاؤ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ.
بٹ تمہاری تو خیر آئی مین ان اے سینس کیونکہ کوئی وہ نہیں تھا نا, یو ڈنٹ ہیو اینی پیتھ ٹو فالو, کسی نے کچھ کیا نہیں تھا اس زمانے میں ہاں اس وقت. سو وی ڈنٹ ہیو اے لاٹ آف انفارمیشن اباؤٹ کینیڈا. ایون جب میں گریجویٹ کر رہا تھا تو آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ کینیڈا میں بھی آپ پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں. ہاں تمہارے لیے کینیڈا کافی ڈفرینٹ تھا بیکاز یو ہوں. didn't have anyone here, right? You just applied to Canada because of research, right? یس میرا یہ تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو پوسٹ گریجویشن فرام وین آئی واز ان لیٹس سے تھرڈ ایئر آف بی ڈی ایس. آئی نیو کہ مجھے پوسٹ گریجویشن کرنی ہے کیونکہ آئی ہیڈ سم ٹیچرز ہو کیم بیک فرام یو کے. اس زمانے میں یو کے سے کافی لوگ آتے تھے ماسٹرز 1 ایئر 2 ایئر ماسٹرز کر کے. اینڈ یو کوڈ سی دا کائنڈ آف دا ڈفرینس, دا وے دے ور ٹیچنگ, ان کے آئیڈیاز تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے تھے فرام local teachers, so you get inspired by them. So I knew کہ مطلب I was interested in doing post graduation, so I was thinking UK like everybody else, because I didn't have anyone in North America. But then one of my classmate Abbas Jasani was actually applying for the same program in Masters of Science in Canada. He was the one who actually told me about this. And then I got interested because by that time in the house job, I had already started doing some research projects. So mujhe usme matlab I got interested in doing research. I Okay. think it was just like I mean it was a coincidence kyunki mujhe research maine karna shuru ki, mujhe pasand aayi aur phir mujhe ye program mila. And at that point I felt like I like research more than I like clinics. So it kind of aligned with what I wanted to do. تو پھر عباس really guided me at that time کیونکہ میرے پاس اس وقت اور کوئی resources نہیں تھیں. So he told me basically کہ بھائی you have to go check the websites, contact the supervisors and contact them. If they accept you, you apply for the program. So that's what I did. I basically followed the instructions on the website. لیکن پرابلم یہ نہیں ہے کہ ابھی جو میں اور راحت بھی جو باتیں کر رہے ہیں کہ وی ور آلسو ناٹ لائک پرفیکٹ. لائک ہماری بھی اپروچ میں تھوڑی بہت پرابلمس تھیں کیونکہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ پاکستان میں ہے, جب ایٹ لیسٹ جب میں وہاں پہ تھا بیک ان 2010, تو اٹ واز اے لاٹ اباؤٹ بینگ ڈپینڈنٹ آن سینئرز یا پیپل ہو ہیو ڈن سم تھنگ. تو آپ چاہتے تھے کہ یار آپ کو وہ کوئی بتا دے, یو گیٹ سم انفارمیشن. The misconception was that all this is open information, this is all available on the internet. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ کیونکہ ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں ٹو کانٹیکٹ اے پروفیسر یا کانٹیکٹ اے یونیورسٹی کہ یار میں اب ان کو میں لکھ رہا ہوں, وہ گورے ہیں, ان کو میں کیا لکھوں, وہ کیا سمجھیں. بٹ دا ریالٹی از دے آر ویری نائس پیپل. اگر آپ ان کو سمپل سوال لکھ کے بھیجیں کہ بھائی مجھے یہ سوال آپ کی ویب سائٹ پہ سمجھ نہیں آیا, کین یو آنسر, سو دے ول آنسر یو. سو ون پوائنٹ از ڈونٹ گیٹ انٹیمیڈیٹیڈ کہ یار یہ پروفیسر ہے یا پھر یہ. لیکن اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ جس میں کوئی زیادہ سینس نہیں بن رہی ہے, دے ول ناٹ ریپلائی. کیونکہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ایکسپیرینس میں نے بہت سارے پروفیسرس کو اپلائی کیا, بہت ہی ٹپکل انداز سے کہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے, اور فلیٹری نہیں چلتی یہاں پہ. آپ پھر جب میں نے اپنی تھوڑی اپروچ چینج کی, ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا کہ یہ لوگ اتنے ریزیڈنٹس لیتے ہیں, اتنے ان کے وہ ہوتی ہیں, فیکلٹی ہوتی ہے, دین یو کم اپ ود اے کویشچن, اچھا ٹھیک ہے کہ کون سے پروجیکٹ آپ کے یہاں چل رہے ہیں, کس قسم کی ریسرچ ہے, کہ کتنے پیشنٹس دیکھے جاتے ہیں, دین دے ول ٹیک دیئر ٹائم اینڈ آنسر یو بیکاز دے فیل لائک اچھا ٹھیک ہے کوئی سوال پوچھ رہا ہے. تو دیٹس دیٹ. بٹ فہد, وہ جو تم کل مجھے بتا رہے تھے, لیٹس از گو اوور آل دا تھنگس دیٹ جو تمہیں لگ رہا تھا. ایک تو یہ ہو گئی اپروچ کی, واٹس نیکسٹ؟ دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ میرے خیال سے یہ ہے کہ اگر آپ اف یو آر ٹرائنگ ٹو مائگریٹ ٹو اے ڈفرینٹ کنٹری, تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ کون سی کنٹری میں آپ کو جانا ہے. اب وہ آپ کے اپنے ڈفرینٹ فیکٹرز ہو سکتے ہیں, آپ کی فیملی ہو سکتی ہے, پراکسیمیٹی ٹو پاکستان ہو سکتی ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہو یو کین افورڈ گوئنگ دیئر, یا یو ہیو بیٹر فیوچر اپرچونیٹیز دیئر. تو ونس یو ہیو ڈیسائڈیڈ دیٹ, اینڈ آئی تھنک یو شوڈ ڈیسائڈ اٹ ایز ارلی ایز پاسبل, کیونکہ پھر یو ہیو ٹو ورک بیکورڈ فرام اٹ. کہ آپ کا ایک گول ہے کہ مجھے اسپیشلسٹ بننا ہے, ناؤ ہاؤ ڈو آئی ڈو دیٹ. سو یو کائنڈ آف ریورس انجینئر دیٹ پروسیس کہ اب مجھے اسپیشلسٹ بننا ہے, اچھا اب مجھے یہ کرنا پڑے گا, اس میں میرے اتنے سال لگ سکتے ہیں, اتنے پیسے لگ سکتے ہیں.
اور اتنا مجھے بفر چاہیے ہو سکتا ہے کیونکہ تھنگس سم ٹائمز ڈونٹ گو ایز پلان. مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 سال کا پروگرام ہے یا 3 سال کا پروگرام ہے سو یو ول بی ڈن. سو فرسٹ ڈیسائڈ ارلی ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو. آئی تھنک دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. اس کے بعد سے آپ اس کی اپروچ ڈیولپ کریں اور دین جسٹ فوکس آن دیٹ تاکہ آپ کا ایک فوکس رہے. یہ نہیں کہ ایک پیر آپ کا یو کے میں ایک پیر آپ کا جو ہے وہ کینیڈا میں. اٹس ناٹ پریکٹیکل. سو یہ تو نمبر 1 پوائنٹ ہو گیا کہ ہاں کنٹری سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور کہاں کنٹری کرنا ہے. سلیکٹ کرنی ہے اف یو وانٹ ٹو گو ابراڈ. بیکاز آئی تھنک ہر کسی کا پروسیس ڈفرینٹ ہے. اور ریزنس کیا آئی تھنک اور ویزا پرابلمس بھی بہت ہوتی ہیں, ویزا ایشوز بہت ہوتے ہیں کافی کنٹریز میں. سو دے ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ واٹ کریکٹ وے از. ہاں ٹاکنگ اباؤٹ ویزا یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو آپ پروگرام اف یو آر اپلائنگ فار اے اسٹوڈنٹ ویزا یور پروگرام دیٹ یو آر اپلائنگ ٹو شوڈ بی ان لائن ود یور ایجوکیشن ٹو ہیو مور چانسز آف گیٹنگ اے ویزا. تو اگر اسی ایگزامپل ہے تو فار ایگزامپل کوئی ریزیڈنٹ ہے وہ کینیڈا جاتا ہے تو اس کو یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ ایم پی ایچ کرے یا وہ ہائیجین کرے یا کوئی بھی پروگرام کرے اپنی فیلڈ چینج کرے, اس کو ویزا کا ایشو نہیں ہے. اور فار سم ون ہو از این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ دے سی کہ تمہاری بی ڈی ایس کوالیفیکیشن ہے, ناؤ یو آر گوئنگ فار اے ہائر اپ ڈگری. سو اف یو اپلائی فار ڈینٹل ہائیجین پروگرام فرام ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سو یور چانسز آف گیٹنگ ان آر لیس. تو یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہونی چاہیے بفور انویسٹنگ سو مچ ٹائم اینڈ انرجی into something and then it doesn't materializes. تو ایک تو یہ ہو گیا ویزا والی بات. دوسری بات آف کورس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے. ہاؤ مچ منی کین یو گیٹ فرام یور فیملی, وٹ آر یور پارٹ ٹائم جاب اپرچونیٹیز, what are the scholarship opportunities, and will you be able to sustain yourself, and what kind of lifestyle do you want. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں جو ہے ویگو میں بیٹھ کے 4 گارڈس کے ساتھ پھر رہے ہیں اینڈ دین یو کم ٹو کینیڈا اینڈ دین یو کانٹ افورڈ لیونگ in a 2-bedroom apartment, then you don't like it, you get depressed and you want to go home. So you have to keep everything in mind when you're making that decision کہ میں وہاں جا کے اپنے آپ کو سسٹین کر سکتا ہوں. ٹاکنگ اباؤٹ اسکالرشپس اینڈ آل دیٹ, یس obviously I wouldn't know if you can get loans from Pakistani banks, but I do know that there are scholarships, especially in research. So you should at least try to apply and inquire about it, but don't depend on it. Don't depend on it when you go. Do you know about scholarships in the DMD programs? Do they exist? I don't know. I haven't heard of them. Yeah, kabhi suna nahi main. ویسے I have heard that in the dental hygiene program in US there are scholarships, but then I'm sure 99% sure they are only for the locals who have green card or passport. No idea. Yeah, so again DMD میں بھی ہوتی ہیں scholarships if you are a local. میرے خیال میں تو ایک مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے کہ آپ کبھی کسی کنٹری موو ہو رہے ہو پڑھائی کے لیے, جسٹ تھنک اباؤٹ کہ آپ کو کوئی اسکالرشپ نہیں مل رہی ہے, آپ کہیں سے پیسہ جمع کر لیں. اگر آپ کو مل جاتی ہے اسکالرشپ دین اٹس لائک اے بونس فار یو. بیکاز جہاں تک میرا خیال ہے ڈی ڈی ایس اور ڈی ایم ڈی پروگرام میں اسکالرشپ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. دیز پروگرامس آر ویری ایکسپینسو. بہت لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں اور سب یہ بولتے ہیں کہ بہت ایکسپینسو ہیں, ہم کیسے پے کریں گے. اٹس دا سیم تھنگ کہ جو آپ نے ڈینٹل اسکول آپ نے کیا ہے, سم ون پیڈ فار اٹ رائٹ, 12 لاکھ 20 لاکھ جو بھی, یو کین نیور پے اٹ آف ایون ان پاکستان. if I'm like اگر آپ کی سیلری وہاں 10-15 ہزار ہے, the ratio is the same, but there are ways آپ کو مل جاتے ہیں راستے. کوئی آپ کے لیے کو سائن کر سکتا ہے, کوئی آپ کو زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ مل سکتی ہے پیسے تھوڑے سے, but there are ways. You just can't deny, like, sorry, I mean you can't just ignore the fact that کہ پیسے نہیں مل سکتے. Of course ملیں گے, but if you're willing to get into it. وہ پھر ایگزیکٹلی دا تھنگ از, دا مین پوائنٹ از ڈونٹ ڈپینڈ کہ آپ کو یہاں پہ آ کے کوئی فری رائڈ ملے گی. یو ایدر گیٹ لونس اور یو کین افورڈ اٹ. You won't be able to get a free ride, especially if you're doing, even let's say you're doing a DDS program, you get a scholarship. آپ کی $90,000 ٹیوشن ہے اور آپ کو 500 کا کوئی ڈاکٹر آہت فنڈ مل جائے گا یا کوئی $1,000 کا کچھ وہ مل جائے گا. دیٹ سو اٹس ناٹ سگنیفیکنٹ انف ٹو سپورٹ یو ان اینی سینس. تو اگین ڈپینڈنگ آن یور سچویشن, آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے.
ایون جو ریسرچ جب مجھے پتہ نہیں تھا وین آئی واز گوئنگ فار اے ریسرچ ڈگری آئی ڈنٹ نو کہ نارتھ امریکہ میں اٹ از اے کانسیپٹ اٹس اے کلچر دیٹ دا گریجویٹ اسٹوڈنٹ از فائنینشلی سپورٹڈ بائی دا سپروائزر اور دا یونیورسٹی. وہ تو جب یہ ریسنٹ ٹائمس آئی تھنک 5-10 سال میں جب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ زیادہ بڑھنا شروع ہوا ریسرچ پروگرامس میں گریجویٹ پروگرامس میں, دین دے اسٹارٹیڈ ناٹ فنڈنگ a lot of international students and they were like کہ آپ آ جائیں, you just pay your own tuition and your own living and then we can basically it's their interest too kyunki once you are a student of a supervisor their profile improves too, they get promotions, they get publications, so it's kind of a give and takes, like you know, like it's win-win for both. You get to go to a university, they get their benefit from you. Sometimes if you're lucky and you take the right approach you can get scholarships. I think I was lucky enough to get some funding when I was at McGill, but you know, you can or you cannot, so there's no like, but when I went I didn't go with that mindset کہ ہاں مجھے کچھ فنڈنگ مل جائے گی. لیکن you know, so that's one another thing. آپ پریپریشن کر کے آتے ہیں دین یو گیٹ لکی, تو یا آپ محنت کریں تو آپ کو فنڈنگ مل سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں کیونکہ مجھے اور راحت کو زیادہ تر نارتھ امریکہ کا پتہ ہے, بٹ آئی نو کہ دیر آر اپرچونیٹیز. سو اگین لائک اگر آپ چائنا جا رہے ہیں, آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, سو یو ایکسپلور دیر آپشنز بفور گوئنگ, بٹ اسپیشلی وین یو آر گوئنگ ٹو اے فارن کنٹری ہیو یور ایکسپیکٹیشنز ایز لو ایز پاسبل. ڈونٹ ڈپینڈ آن فالس ہوپس, کیونکہ وہاں جا کے آپ کسی فالس ہوپ پہ پھنس جائیں گے دین یو وونٹ بی ایبل ٹو سسٹین یور سیلف. So that's like a couple of points there. Now let's talk about the you know, trying to gain information یا being a little bit more independent when you are going abroad یا کوئی بھی آپ post graduation کرتے ہیں. The thing is کہ when you have to compete with people who have done 4 years of undergraduate college or you know university in US, they're already very professional, they have a different standard. When we graduate we are very young, when we graduate as dentists, so a lot of people here in North America, they are very independent from an earlier age. 18 سال کی عمر میں they start kind of like living by themselves and work jobs to support themselves. ہمارے یہاں تو کلچر ایسا ہے کہ you basically are being paid by your dad or your family till you graduate and even after that for a long time. تو ہوتا یہ کہ ہم نیچرلی کافی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آن فیملی یا لوگوں پہ. لیکن جب آپ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں یو ہیو ٹو لیٹ دیٹ ڈیپینڈنسی گو اینڈ آلسو ریئلائز کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں وہ بہت انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. سو دے وونٹ لائک you know, they won't think twice in stepping on you or just beating you in the competition. So yeah, you have any thoughts on that? Yeah, dependency of course ہمارے کلچر میں ہے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں نے بھی یہاں کی سیکھی, تم نے بھی یہاں کی سیکھی. اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین ناٹ لرن, بٹ اگین وہ یہیں پہ آ کے انسان سیکھ سکتا ہے. ہم صرف اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتے ہیں کہ جتنا جلدی آپ ڈپینڈنٹ ہو جاؤ اتنا بہتر ہے. لائک دا سیم تھنگ کہ آپ کسی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل آئی ایم بینگ آنیسٹ, میرے پاس آتی ہیں ای میلس, فہد کے پاس ای میلز آتی ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ کینیڈا میں کتنی یونیورسٹیز ہیں اور کتنے پروگرام اورل سرجری کے پروگرامس ہیں یا ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. دیٹ از اے پارٹ آف ڈپینڈنسی, لائک یو آر ڈپینڈنگ آن می اور سم ون ایلس ٹو ڈو دا ورک for them just because they don't think that they are capable enough to find the right information on the internet. But that's the wrong approach. Like اگر آپ خود جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھیں اور خود ٹائپ کر کے دیکھیں چیزیں, you will get the same information like I would or like Fahad would or anyone else would. تو یہ سب چیز تو آئی تھنک, بٹ یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ خود یہاں آئیں گے آپ کو لوگوں پہ ٹرسٹ تھوڑا سا اٹھے گا, اینڈ دین یو ول بی لائک اچھا ٹھیک ہے میں خود کر کے دیکھتا ہوں, اینڈ دین اٹ ول میک مور سینس. یا لیکن دیٹس وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ کیونکہ بیکاز وی لرنڈ اٹ تھرو آور ایکسپیرینسز, بٹ وی کین ٹیل پیپل جو اب وہاں پر ہیں پاکستان میں کہ بھائی اگر آپ نے یہاں آنا ہے تو ایوری تھنگ از اویلیبل آن گوگل. سرچ کرو, جتنی چیزیں سرچ کر سکتے ہو ڈھونڈو,
اور ساری یونیورسٹیز کی لسٹ آ جائے گی, سارے پروگرامس کی لسٹ آ جائے ہاں گی, گوگل جس میپس. طرح بٹ میں نے بھی سب چیزیں سیکھی ہیں جب پروگرامس میں اپلائی کر رہا تھا 2015 میں. تو لٹرلی میں نے پیپر پہ سارے لکھے ہوئے تھے کہ کون پروگرام ڈائریکٹر ہے, کتنی سیٹس ہیں, کیا ان کی وہ ہے, مطلب کرائٹیریا کیا ہے, سب لسٹ میں نے لکھی ہوئی تھی. ان کی اپلیکیشن ڈیڈ لائن کیا ہے. مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کس کی اپلیکیشن ڈیڈ لائن کیا ہے, بیکاز اٹ کائنڈ آف انوائز دیٹ ادر پرسن ایز ویل, کہ میں کیوں بتاؤں تمہیں جب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں چیزیں. تو جسٹ گو ود دس سسٹم. آپ انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو ڈونٹ آسک پیپل, آف کورس آسک, بٹ آسک ریلیونٹ کویشچنس. کہ فار ایگزامپل کہ پروگرام کیسا ہے, یاد ہے وہ تم مجھے بتا رہے تھے کہ یو ہیو ٹو آسک دیز کائنڈ آف کویشچنس دیٹ فہد کین ڈسکرائب اے لٹل بٹ مور. بیسکلی یو نو کہ آپ نے اپنی ریسرچ کر لی ہے, آپ آن لائن گئے, آپ نے دیکھا میگل یونیورسٹی کی ماسٹرز پروگرام کی ٹیوشن اتنی ہے, اتنے سیمسٹرز ہوتے ہیں, دس از دا ریکوائرمنٹ, دس از دا ٹوفل اسکور دے وانٹ, دس از وٹ یو نیڈ. ناؤ دین یو آسک می اور آہت who have been through this program کہ اچھا how did you like this program, was it good, did you gain something out of it. اس کے بعد what were your employment options, your prospects, اور جو ہے مطلب اس ٹائپ کے سوال آپ پوچھیں تو آئی وڈ بی لائک ہاں یار مطلب ہی از آسکنگ می ریلیونٹ کویشچن, بیکاز میں بتا سکتا ہوں. ہاں آپ یہ پوچھ سکتے ہو کہ اچھا اتنی ٹیوشن تھی, ڈیڈ یو ہیو اینی اسکالرشپ اور فنڈنگ اپرچونیٹیز. I can then tell you, yes, I had this opportunity, which is how this is done. And obviously now I'm not going to tell you each and everything of that application کہ آپ نے اس میں 2x2 فوٹو لگانی ہے اور اس ٹائپ کی چیزیں تو میں نہیں بتاؤں گا نا. مطلب I'll get annoyed اگر آپ مجھ سے ایسے سوال پوچھو گے, آپ سے بھی کوئی ایسے سوال پوچھے گا. لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ہاں فنڈنگ ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, چانسز ہوتے ہیں نہیں ہوتے. Those kind of questions are something that people would like to help. ورنہ پیپل وڈ لائک ٹو ناٹ ایون ٹاک ٹو یو, اور اس میں آپ کا ہی نقصان ہے. کیونکہ a lot of people جو یہاں پر ہیں, جو پاکستان سے ہیں, we feel a lot because we have been through that system where we had no guidance at all. تو ہم چاہتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنا, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ, اور یہ بتانا چاہتے ہیں جو ہمارے جیسے کافی لوگ ہیں یہاں پہ, how they think کہ یار مجھ سے پوچھو لیکن مطلب میرا ٹائم نہیں ضائع کرو اور مجھ سے ایسے سوال نہ پوچھو جن کا جواب آلریڈی موجود ہے. تو اف یو ہیو اے رائٹ اپروچ, یو ہیو اے گڈ ایٹیٹیوڈ, تو آپ کو اچھی ایڈوائس بھی ملے گی اور آپ کو سپورٹ بھی اچھی ملے گی. دیٹس واٹ آئی فیل. پروفیشنلی آپ نے اپنے اس کو لکھنا ہے یا وہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا کہ یو نو سر یو آر امیزنگ اور یہ اور وہ, اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں کرنی. ہاں آپ یہ نہیں پروفیشنلی, چلتا یہاں پہ, یہ ہاں, نہیں چلتا. اور یو مے ساؤنڈ لائک اے ڈیسپریٹ پرسن دین لائک اے جینوئن پرسن. اور desperation is always a turn off. People don't like desperate people کہ وہ آ کے بول رہے ہیں کہ میں کچھ بھی کروں گا, I just want to be in this program, I'll work hard, I'm a very hard worker. No, if you are hard working, you're smart, it shows in your credentials, shows in your personality, so you don't have to say it out loud. تو اس طرح کی چیزیں اوائڈ کریں, کیونکہ میں نے کافی مطلب 4.0 GPA والوں کو ایڈمیشن نہیں ملتے ہوئے دیکھا ہے بیکاز آف دیز کائنڈ آف تھنگس اسپیسیفکلی. پیپل گیٹ انوائڈ اینڈ دے آر لائک بھائی آئی ڈونٹ وانٹ دس پرسن ود می فار نیکسٹ 2 years. تو پرسنالٹی میٹرز اے لاٹ ایز ویل. پرسنالٹی میٹر کرتی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, ایڈمیشن کرائٹیریا پہ آئی تھنک ہم لوگ کچھ بھی بولیں ڈزنٹ میک سینس. میرا ایڈمیشن کیوں ہوا, کسی اور میرے جیسے کا کیوں نہیں ہوا, کسی کو کچھ نہیں پتہ. لائک آئی ڈونٹ نو وٹ دے لوکنگ فار. سم ٹائمز دے لک فار GPA, سم ٹائمز دے لک فار پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن, کہ آپ نے اور کیا CE کیے ہوئے ہیں. سم ٹائمز دے گیو ایڈمیشن ٹو سم ون ہو از اے فریش گریجویٹ فرام انڈیا, پاکستان, عرب کنٹریز اور اینی ون. تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا کبھی بھی کسی پہ. آئی تھنک اٹس some things are based on luck as well. That's what I believe in. I don't know if it's true. لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی پروفائل جتنی بھی اچھی ہو جائے آپ کو کال نہیں آئے گی, اینڈ وی ہیئر دیٹ ریئلی آفٹن. تو مطلب ان دی اینڈ دس واز اے ویری کیجول ڈسکشن بٹوین آہد اینڈ آئی, بیکاز یہی ہم باتیں کرتے ہیں جو اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے لوگوں کو
کہ اور ہم چاہتے ہیں لوگ سکسیزفل ہوں اور اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں تاکہ وین یو کم ابراڈ یا کہیں پہ بھی آپ اپلائی کرو تو یو آر سکسیزفل. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, کیپ ورکنگ ہارڈ, be open to failures, and have the right approach towards your career, and I think you should be fine. So see you next time.